میں تھوڑی سی اور بات کر رہا ہوں، 4-5 لائنوں کی تھوڑی سی آزاد شاعری ہوگی. مجھے تم یاد آتے ہو، جمال بن کر میری آنکھ میں سماتے ہو، جمال بن کے میری آنکھ میں سماتے ہو، خیال بن کر میرے دل کو گدگداتے ہو، واہ واہ واہ. کمال بن کر میری زندگی بناتے ہو، وصال بن کر میرے حوصلے بڑھاتے ہو، سوال بن کر خیالوں میں ستاتے ہو، زوال بن کر پیار کی انتہا سمجھاتے ہو، خدا گواہ ہے مجھے تم یاد آتے ہو. کیا بات ہے، بہت خوب، یہ میرا کنٹریبیوشن تھا. ویری گڈ سر. نیکسٹ. کیپٹن صاحب تھوڑا اور. سر ضرور. میں اب تھوڑا سا غالب کر کے پھر میر سنا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ محفل آج شام میر صاحب کے نام تھی. میر تو ویسے آپ لوگ سن چکے ہیں شبر بھائی مجھ سے کافی کچھ پہلے بھی، شاید ریپیٹ ہی ہو تشنگی. غالب کا جیسے میں بتا رہا تھا سر آپ کو، ناٹ اونلی دیٹ اس میں خود آگاہی تھی، ہی واز سیلف اویئر آف ہز پوٹینشیل، ایک اس میں ایگوازم تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ سر ریبل بھی تھا، اینڈ ہی واز اے نان کنفارمسٹ. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو ساری دنیا کی ترقی جو ہے وہ نان کنفارمسٹس کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ جو کنفارم کر جاتے ہیں، اگر سارے انسان ایسے ہوتے تو پھر کبھی ترقی نہ ہوتی. بالکل. All this development is because of the people who do not want to conform. They want to change. They rather have the environment or whatever to conform to their. اس میں پروگرس ہوتی ہے. تو غالب واز اے ریبل also. تو اس کے ریبل ہونے کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ ایک ایسا شعر ہے ان کا کہ ہمارے نصاب میں موجود ہے، لوگ اس کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت ماسٹرز اور میں بھی ڈاکٹریٹ تک، ڈاکٹر تو ہے نہیں، ماسٹرز تک میں لوگ اس کو نصاب میں پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں شاید وہ اس طرح سے غالب نے اس کو نہیں کہا، اور اس میں اس کے ریبل ہونے کا میں آپ کو انداز بتاتا ہوں. بڑا بہت ہی مطلب ایک ان کا شعر ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان، تجھے ہم ولی سمجھتے کیوں، سب جانتے ہیں شعر. غزل کی جو بیسک جو اس کا جینس ہے، غزل کا جو اس کی وہ چیز ہے، اس کو نظم سے فرق کرتی ہے کہ نظم کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر لائن دوسرے لائن پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کنٹینیوٹی ہے، یہ خیال ہے نظم کا، تسلسل ہے، ہر لائن دوسرے لائن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس کے نظم کو ہونے میں. غزل میں ایسی بات، غزل کا ہر شعر اپنے میں مکمل ہے، اس کو اوپر نیچے کے شعروں پر کوئی انحصار نہیں ہے، ورنہ قطع ہو جائے گا، وہ اس میں تو ڈیپینڈ کرتا ہے چار. مگر غزل کا اپنا جو غزل کی جو ہے نیچر اس کی، تو وہ اپنے میں ہر شعر مکمل ہے. اب آپ غالب کی ریبل ہونے کا اس شعر میں اندازہ لگائیں. اگر وہ اس شعر کو جس طرح میں ابھی پڑھوں گا اگر وہ لکھنا تو پھر وہ کنفارمسٹ ہوتا، غزل کا یہ شعر مکمل ہوتا اپنی جگہ پہ. اس کو یہ لکھنا چاہیے تھا غزل کے اگر شعر کو وہ مکمل کر رہا تھا اور غزل کی روح کو برقرار رکھ رہا تھا، غزل کی روح کو، اس کی اسپرٹ کو اگر غزل کی وہ روح کو برقرار رکھ رہا تھا تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سب مسائل تصوف اور تیرا بیان کر. تو یہ شعر اپنے میں مکمل تھا. آپ یقین مانے سر، یہ میری اپنی وہ ہے، میں نے کہیں سے میں اس کو پڑھ کے یا کہیں سے کٹ پیسٹ نہیں کر رہا ہوں سر. اٹ جسٹ ڈانڈ لائک دس. اور میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ یار تم اس کو جا کے کہیں آگے وائی ڈونٹ یو مطلب یونیورسٹی میں جاؤ.
بہرحال تو شعر کو مکمل کرنے کے لیے اپنے میں اس شعر کو ہونا چاہیے تھا کہ سب مسائل تصوف، کیونکہ غالب کا دیوان بھرا ہوا ہے تصوف کے ساتھ، بہت جگہ تصوف ہے، تو غالب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، تو نے کیا بات کی ہے تصوف کی، بھرا ہوا ہے تیرا کلام، ہم تجھے ولی سمجھتے یا تجھے ہم ولی سمجھتے، جو نہ پاتا خار ہوتا، وہ بالکل شعر مکمل تھا، مگر 2 دفعہ یہ لگانا، یہ گلاس، یہ پانی، یہ فون کا مطلب ہے یہ ادھر موجود ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تو اس شعر میں تو نہ تصوف ہے، تصوف تو ہے، تصوف کا ہے شعر میں، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ پاتا خار ہوتا، تو اس میں تصوف کا ہے بھائی شعر میں، تو اس نے غزل کی اسپرٹ کو اس نے توڑ دیا. He is that much of a rebel. آپ اس شعر کو الگ پڑھ ہی نہیں سکتے. اس نے غزل کی روح کی وہ کر دی سر. ایک شعر پہلے پڑھنا پڑے گا. Unfortunately nobody has realized it. آپ کے ماسٹرز اور بیچلرز میں نصاب کے اندر وہ شعر مسنگ ہے. بہت دفعہ پرنٹ ہوا ہے کیونکہ وہ بچانے کے لیے پیپر کو بہت ساری غزلوں کے مطلب اس میں مس کر کے 6-7 شعر لکھ کے وہ کہتے ہیں جی یہ غالب، یہ میر، یہ فیض صاحب آپ کے نصاب میں جو ہے پوری غزلیں نہیں ہیں، کاٹ دیتے ہیں. اگر آپ نے خود جیسے آپ نے اپنے کورسز میں دیکھا ہوگا. تو غالب نے اس شعر کو یہ لگا کے 2 دفعہ آپ پر یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ ایک شعر پہلے پڑھیں پھر اس شعر کو پڑھیں، اور جب میں پڑھوں گا تو آپ اپریشیٹ کریں گے. اور تصوف کا سب سے بڑا پہلو وہ ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، واحد ہونا. اس کی باقی ہر کوالٹی جو ہے نا وہ آپ کو کہیں اور بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. کریٹیو ہے آپ، فارگیونگ ہے، واٹ ایور. تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی وہ اس کا اکیلا ہونا ہے، واحد ہونا ہے. وہ اس کا تصوف کا سب سے بڑا پہلو ہے. تو غالب اسی کی بات کرتا ہے. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا. 2 دفعہ اس نے یونٹی کی بات کی ہے بڑے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں 2-4 ہوتا. یہ 2-4 کا کتنا اچھا استعمال کیا ہے. 2-4 نومیریکل یا 2-4 انوالومنٹ، کہ اگر ایک کوئی اور بھی ہوتا تو پھر تو انوالو ہوتا نا اس کے ساتھ، پاور سٹرگل ہوتی. 2-4 ہونا یار آپ مطلب 2-4 وہ 2-4 نومیریکل بھی ہو جاتے، 2 سے 3 ہو سکتے تھے، 3 سے 4 ہو سکتے تھے، اور وہ 2-4 بھی ہو سکتے تھے. تو میں پھر پڑھتا ہوں. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں 2-4 ہوتا. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بات. کیا بات. تو اس شعر کو غزل کے اس نے جوڑ دیا سر، غزل کی نیچر کو اس نے چینج کر دیا. اتنا بڑا ریبل تھا غالب سر. ایک شعر کو اس نے یہ 2 دفعہ لگایا. میں نے سوچا وائی، یہ تو شعر کو ہونا چاہیے تھا سب مسائل تصوف، کیونکہ تو نے اتنا تصوف پہ کہا ہے. سب مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب شعر غزل میں. یہ تو شعر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے الگ بالکل، اور اپنے غزل کی نیچر کو جسٹیفائی کرتا. مگر 2 دفعہ یہ لگا کے جب اس نے ہلایا مجھے، تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے اوپر. اس شعر کو پڑھیں گے تو پھر اس مقطع کو پڑھیں گے، ورنہ الگ تو نہیں پڑھ سکتے میرے نزدیک سے. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں 2-4 ہوتا. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، یہ ہم والی سمجھتے ہیں جو نہ باندھا. تو یہ ہے غالب صاحب زبردست. تو اس نے اپنی نیچر کے تحت شاعری کی ہے. وہ ریبل تھا، اس نے یہاں توڑا. وہ ایگوئسٹ ہے، بھری ہوئی ہے اس کی پوری کتاب اس کے ایگوئزم سے. کہاں نہیں میں آپ کو دکھا سکتا اس کا ایگو. اور پھر شعروں میں ظاہر ہے پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا. جیسے وہ میں نے آپ کو پچھلی محفل میں بتایا تھا کہ بعد میں میر صاحب جانے کو کہہ رہے ہیں، غالب کی نیچر جو ہے وہ باہر آنے کو کہہ رہی ہے. آپ نے سنا؟ نہیں سنائیے. میر کے کندھے استعمال کیے غالب نے. تو میں نے پھر ذرا میر کو بھی تھوڑا سا کھنگالا. تو بڑا خوبصورت شعر ہے، ہم سب نے پڑھا ہے میر کا، کہ کیا ہے وہ کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ وہ ہارا ہے.
کوئی صاحب آئے ہوں گے میر صاحب کے پاس, اندر بیٹھے تھے, میر صاحب کہنے لگے میر صاحب لیٹس گو آؤٹ, اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے جیسے آج کل ہے قطر کا. تو میر صاحب کہنے لگے ارے میاں اگر باہر ہی چلنا ہے تو پھر چمن کو چلتے ہیں, کہ بھائی سنا ہے باہر اپنے عروج پر ہے, بام پہ ہے اس وقت باہر. تو انہوں نے سما کھینچ دیا اپنے شعر میں کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے. وہ شاید کارفور جانو کہہ رہا ہوگا بلال. تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر چلتے ہو تو چمن کو چلیے, کہتے ہیں کہ بہارا ہے, پات ہرے ہیں, پھول کھلے ہیں, کم کم بادوں بارہ ہے. ایک بہار کا سما ہے پورا اس شعر پہ. اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں اور اپنے مائنڈ میں اس کو کنسپچولائز کریں تو آپ کو ایک پورا سما آ جائے گا. ہلکی پھوار بھی ہے تو اس سے